آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خواب میں پہاڑ کو دیکھنا کیسا۔ جی ہاں، اگرچہ آپ پہاڑی علاقے میں نہ رہتے ہوں لیکن خواب میں آپ پہاڑوں پر پہنچ سکتے ہیں، خواب میں پہاڑ پر چڑھنا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ پہاڑی علاقے میں نہ بھی رہتے ہوں لیکن خواب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو پہاڑ پر دیکھیں، پہاڑ سے اترتا، پہاڑ پر چڑھتا، پہاڑ سے گرتا دیکھیں، پہاڑ کو اپنی ملکیت میں دیکھیں۔ تو بہرحال مختلف طرح سے خواب کے اندر پہاڑ کو دیکھنا کیسا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ کا مالک ہے اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے لے کر کہیں جاتا ہے، اس کی پوزیشن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے آدمی کو مغلوب کرے گا، اس پر یہ غالب آئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ پر اذان کہتا ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، کسی ایسی قوم کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا، گھرے گا وہاں پر جو کہ اس پر ظلم کرے گی اور وہ خیانت کا شکار ہوگا۔ تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے، اس کی بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما۔ یوں ہی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ پر قیام کرتا ہے تو کسی بڑے شخص سے عزت اور مرتبہ پائے گا۔ البتہ اگر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا ہے کہ اس کی جو سب سے زیادہ بلندی والی جگہ ہے وہاں پر وہ قیام کرتا ہے تو بادشاہ سے عزت پائے گا۔ اہل تعبیر نے کہا کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ تو رہا ہے لیکن بڑی مشکل سے چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے غم اور حزن، ملال، افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے خواب دیکھنے والے کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے عافیت اور بھلائی کے لیے۔ یوں ہی اگر وہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ پر اذان کہتا ہے اور نماز بھی ادا کرتا ہے تو بڑی اچھی ہے اس کی تعبیر، اس کے کام بخوبی سر انجام پائیں گے، اس کے کام اچھے انداز پر پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ دنیا میں پہاڑ تو بے شمار ہیں لیکن بعض پہاڑوں کو بڑی خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میدان عرفات کے پہاڑ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا اور اپنے گناہوں پر رب کی بارگاہ میں پشیمان ہوگا۔ جی ہاں، خاص پہاڑوں کی بات کرتے ہیں تو کوہ طور کا نام آتا ہے، وہ پہاڑ کے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ کوہ طور پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بادشاہ کا اعتماد ہوگا، کسی بڑے شخص کا وہ قابل اعتماد ہوگا۔ اور دوسری بھی اس کی بڑی پیاری تعبیر ہے کہ ایسے شخص کی تمنائیں اور خواہشات اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہوں گی۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہاڑ کو مختلف انداز پر خواب میں دیکھنا ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ تاریک پہاڑ ہے، سیاہ پہاڑ ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، ایسے شخص کو اپنی ہلاکت کا خوف ہوگا۔ اور اگر پہاڑ اس کے برعکس ہے، روشن ہے، سفید ہے، اجلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مال و منفعت حاصل کرے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پہاڑ ویران ہے، جیسے کہ اس وقت جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں ایک ویرانی سی ہے، پتھر بکھرے ہوئے ہیں، اگر اس طرح کا منظر دیکھتا ہے تو اس شخص کو ظالم بادشاہ کا خوف لاحق ہوگا۔ پہاڑوں کی بات ہو اور غار کی بات نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں تو غار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پہاڑ میں غار ہے اور وہ غار کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بادشاہ کے کسی راز پر مطلع ہوگا، اس کے علم میں بادشاہ کی کوئی چھپی ہوئی بات آئے گی۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس غار سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، نکالتا ہے، تو وہ بادشاہ کے عتاب کا، اس کے ظلم کا اور اس کی گرفت کا شکار ہوگا۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس غار سے اس نے کچھ حاصل کیا ہے، کوئی چیز پائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ سے کچھ انعام حاصل کرے گا، کوئی اس کو عطا ہوگی۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہاڑوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے بنے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اینٹ اور چونے کی سیڑھیاں بنی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی خواہشات اور اس کی تمنائیں جلد پوری ہوں گی۔ البتہ اگر تانبے کی سیڑھیاں دیکھتا ہے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اور اگر سیمنٹ کی سیڑھی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہے پہاڑ کے اندر مختلف قسم کی سیڑھیاں اور راستے بنے ہوئے دیکھنا، ان کی تعبیریں۔ باب المدینہ کے اطراف کے علاقے میں ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے تاکہ پہاڑوں کے سامنے ہی پہاڑوں سے متعلق آپ کو خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں۔
تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے خوابوں کو، خیالوں کو وہ اچھا فرمائے، ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں ہمارے لیے بہتری کا سامان ہو۔